ہم آج زکوٰۃ بھی دیتے ہیں تو کہتے ہیں دعا میں یاد رکھنا. شیخ محمد بن صالح العثیمین کہا کرتے تھے کہ زکوٰۃ دے کر دعاؤں کا مطالبہ کرنا شرعاً جائز نہیں ہے. تم تو اللہ کا حق ادا کر رہے ہو، تم کو احسان کر رہے ہو. سلف صالحین تو صدقہ کر کے بھی یہ نہیں کہتے تھے کہ دعا کرنا، کہتے تھے کہیں اس کو دعا اس کے عوض میں کروا کے اجر نہ ضائع کر لے، اور تم زکوٰۃ دے کے کہتے ہو کہ دعا کرنا. تمہارا تو حق ہی نہیں، تو اللہ کا حق تم نے ادا کیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جب حکم دیتے، صحابہ مقابلہ کیا کرتے کہ کون اللہ کی راہ میں زیادہ مال خرچ کرتا ہے. الصدقہ تطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء. صدقے سے تو اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور اللہ اس کو بری موت سے بچا لیتے ہیں. اللہ بری موت سے تو بچ گیا تو گناہ، مجھ سے بہت غلطیاں ہو گئیں. الصدقہ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ الماء النار. صدقے سے گناہ اس طرح ختم ہو جاتے ہیں جس طرح پانی سے آگ ختم ہو جاتی ہے. اللہ قبر میں بھی کچھ ہو سکتا ہے، بہت چھوٹی قبر ہے، کیا کروں گا. ان الصدقہ لتطفئ عن اہلها حر القبور. قبر کو ٹھنڈا کرنا چاہتی ہو تو صدقہ کرو. اللہ قیامت کو اٹھیں گے تو وہاں تو حالت ہی کچھ اور ہوگی. فرمایا ظل المؤمن یوم القیامت صدقۃ. ساری دنیا ویسے جاری ہوگی، صدقہ کرنے والے کا صدقہ اس پہ سائبان اور امبریلا اور چھتری بن کے اس کے اوپر جا رہا ہوگا جہاں وہ جا رہا ہوگا. من تصدق بعدل تمرہ، کھجور کے برابر کوئی صدقہ کرتا ہے، فإن اللہ یتقبلها بیمینہ، اللہ عز و جلال کے وہ ہاتھ میں جاتا ہے. اللہ اس کی پرورش کرتے ہیں کہ میں یربی احدکم فلوہ او فلوہ، جیسے گھوڑی کی بچی کی پرورش کرتے ہو تم، یہ کھجور جتنا صدقہ جب قیامت کا دن ہوگا تو پہاڑ بن کے نام اعمال میں آ جائے گا، کیونکہ اس کی پرورش میرے رب نے کی ہوگی. اور سورۃ المنافقون کے آخر میں اللہ عز و جلال نے فرمایا اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، کہے گا وہ شخص لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق. یہ نہیں کہا اس نے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، میں یہ کام کروں یہ کام کروں، کاش میں صدقہ کروں. وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں صالح لوگوں میں شمار ہونے لگ جاؤں، نیکیاں کرنے والا ہوں، لیکن تذکرہ صرف صدقے کا کیا.